اچھا آج جو اس میں خوبصورتی تھی جلسے کی وجہ سے وہ یہی تھی کہ یعنی ایک دفعہ آ رہا ہے تو کوئی آ کے اپنے پنجابی ڈائلیکٹ میں بات کر رہا ہے، کوئی دوسرا آ رہا ہے تو وہ اپنے پٹھان کے ڈائلیکٹ میں بات کر رہا ہے، لہجے میں بات کر رہا ہے، کوئی تیسرا آ رہا ہے تو وہ مہاجر ہے وہ والی اردو میں بات کر رہا ہے، اور کوئی چوتھا ہے تو وہ بلوچستان کا ایک نمائندگی کر رہا ہے تو وہ اس کے لہجے میں وہ چیز ہمیں جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سوری میں جو نام میں نے لیا علی امین گنڈا پور کو میں اس میں بھول گئی تھی. تو یہ سب جو ایک آپ کو یونٹی نظر آئی کہ جس طریقے سے ہر طرف سے لوگوں کی آپ کو ایک ریپرزنٹیشن نظر آئی، نمائندگی نظر آئی، تو یہ چیز تو پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، پاکستان کو ایک جس کو کہتے ہیں لڑی میں پرونے کے لیے یہ اتنی ضروری تھی. جو اس جلسے نے یہ کام کر دکھایا کہ سب مختلف جگہوں کے رہنے والے سب ایک ساتھ ایک جلسے میں یوں کنیکٹڈ ہو گئے. تو دیٹ واز دا موسٹ میرا خیال ہے انٹرسٹنگ اینڈ بیوٹیفل تھنگ فار پی ٹی آئی کہ وہ یہ ایک اہلیت رکھتی ہے کہ اس طریقے سے اس کے جو لیڈرز ہیں وہ ہر صوبے میں موجود ہیں اور وہ پھر ایک جلسے میں ہمیں نظر بھی آ رہے تھے. چلیے باقی بھی سب کے لیڈرز تو موجود ہوں گے لیکن یہ آئیڈیا چونکہ کسی کا نہیں تھا تو وہ سب اس میں ایک جگہ پہ ہمیں نظر آئے. ایک اور جو چیز میری اس جلسے کے حوالے سے ایک آبزرویشن تھی وہ یہ کہ مجھے اندازہ ہوا، جو میں پہلے بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ مراد سعید صاحب لوگوں کے بہت فیوریٹ ہیں اور میں بہت سارے لوگوں کے کامنٹس مسلسل دیکھتی چلی جا رہی تھی اور ہر تیسرے یا چوتھے کامنٹ کے بعد مراد سعید کا نام آتا تھا کہ مراد سعید کہاں ہیں، مراد سعید کو بلائیں، کیا وہ جوائن کر رہے ہیں، مراد سعید وی آر مسنگ یو، کوئی دعا کر رہا ہے ان کے لیے کچھ. تو مراد سعید مراد سعید مراد سعید کا نام مسلسل چل رہا تھا. دیٹ شوز کہ مراد سعید صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسی ایک بیک بون ہے اور عمران خان صاحب سے جو ان کی لائلٹی ہے وہ ان میچبل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو بہت سراہتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں. نوجوان قیادت ہیں اور بڑے جذباتی بھی ہیں اور بڑی لازوال سی محبت ہے ان کی عمران خان کے لیے ہمیشہ سے. اچھا جو آخری چیز میں مس کر رہی تھی پورے جلسے میں کہ سب تو ٹھیک ہے بہت زبردست چل رہا ہے لیکن فیصل جاوید جو ہے وہ مسنگ ہے، کیونکہ اگر جلسے کو صحیح وہی رنگ دینا ہے جو ایک نارمل جلسے کا ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فیصل جاوید کی وہ آواز ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے جلسوں کو ہوسٹ کرتے ہیں. تو میں ابھی یہ چیز سوچ ہی رہی تھی اور انٹرسٹنگلی جو اس کے ہوسٹ تھے سوشل میڈیا کے جبران اور علی ملک، ان لوگوں نے فوراً جیسے ہی اناؤنس کیا کہ جی ہم اب لاسٹ میں عمران خان صاحب کا میسج چلائیں گے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے فیصل کو کنیکٹ کیا. اور فیصل جاوید بھی میرا خیال ہے روپوش ہیں کیونکہ مجھے کافی عرصے سے وہ بھی کہیں اس طرح سے نظر نہیں آئے، نہ ہی سینٹ کی کسی اجلاس میں اس طرح سے ان کی مجھے دیکھنے کو ملے. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ہم. لیکن پھر اس جلسے میں انہوں نے کنیکٹ کیا اور پھر لاسٹلی جو جس طرح سے وہ اپنی سٹائل میں عمران خان صاحب کو کال کرتے ہیں اسٹیج پر، تو اسی طریقے سے وہ پھر انہوں نے گرجدار انداز میں ان کو کال کیا. تو بیسیکلی ظاہر عمران خان صاحب تو اویلیبل نہیں ہو سکتے تھے لیکن اس کو بھی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا جو میسج ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کی قریب تر آواز میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور لوگوں کو ان کے بارے میں جو لیٹسٹ ان کی حالت کے بارے میں، ان کی شب و روز کے بارے میں اور پھر پلس ان کے جو ایک میسج ہے قوم کے لیے اس کے بارے میں ایک لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ سامنے آ سکے. تو وہ انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی قریب تر کرنے کی. تو اوور اینڈ آل اٹ واز اے سکسیسفل شو آئی مسٹ سے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی جہت ہے. آئندہ چل کے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے یار فالتو میں پیسے برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اس ٹائپ کا جلسہ کرے. جو جلسہ آپ نے کیوں کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو میسج دینا ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. تو اگر یہ کام آپ کو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ سوچیں گے. تو مشکل حالات میں ایک نیا جو ٹرینڈ متعارف کروایا پاکستان تحریک انصاف نے، یہ ہر لحاظ سے بڑا سکسیسفل رہا. اور اگر آپ ٹویٹر کے جو ٹاپ 4 یا ٹاپ 5 ٹرینڈز دیکھیں تو وہ سارے اسی جلسے سے متعلق تھے اور اس سب نے ایک امپیکٹ جو ہے وہ سرٹنلی کریٹ کیا، میسج تو لوگوں تک پہنچا. اب جو چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ وہ یہ کہ جو میں اس کے اوپر لوگوں کا رد عمل دیکھ رہی تھی تو اس پہ بھی میں تھوڑی ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ رد عمل میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ تو جو یعنی ٹپیکل وہ جو ہیں لیگی صحافی اور جو سپورٹرز ہیں پی ایم ایل این کے یا اس طرح سے، ان کی طرف سے تو مذاق اڑایا جا رہا تھا ایز یوزول، جیسے یہ ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے بھی ایکٹیویٹیز کا اور ویسے بھی جنرلی، تو وہ اسی طرح اس میں تھے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی بے وقوف لوگ ہیں کہ جب پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر کام کرتی تھی، اس کو امپورٹنس دیتی تھی، عمران خان صاحب ایز پرائم منسٹر سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملتے تھے، انفلوئنسر سے ملتے تھے، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ تو برگر پارٹی ہے. تو یہ
آج ان لوگوں کو اپنے سر میں خاک محسوس ہوتی ہے ڈلتی ہوئی کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پوری موومنٹ کیسے چلائی اور سٹل چلا رہے ہیں. جتنی ٹھیک ہے آن گراؤنڈ بھی بہت پرابلمس انہوں نے فیس کی, لیکن جو ابھی تک زندہ ہے پارٹی تو وہ آواز کہاں پر ہے؟ وہ آواز وہ سوشل میڈیا پر ہے. تو آج یہ اپنے ہاتھ سے اپنا سر پیٹتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ان کے جو ویل وشرز ہیں وہ بھی یہ تانے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا فٹے منہ, آپ لوگ جو ہے وہ آگے ہی نہیں بڑھ سکے اس کام میں, دیکھیں اگلے کتنے تیز ہیں یا اس طرح. تو یہ سر پیٹتے ہیں اپنا اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ سوشل میڈیا میں سے پیچھے. تو آج یہ لوگ جو اس بات پہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی اس طرح کا جلسہ, ہا 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 یہ وہ تو فلاں, تو یہ کل کو پھر اپنے سر میں خاک چھان رہے ہوں گے, بلکہ شاید جوتے بھی مار رہے ہوں کہ ہم جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی چیز جو ہے الٹیمیٹلی ہمیں روندتی ہوئی گزر گئی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جس طریقے سے آج لوگ صرف ایک سوشل میڈیا پر جلسے میں شریک ہونے کے لیے اگر 10 لاکھ لوگ, 8-10 لاکھ, چلیے اگر یہ ایگزیجریشن سے بھی کوئی بتا رہا ہو تو 5-6 لاکھ لوگ بھی ہوں, تو پھر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کا یہ ایک ریئیکشن, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ عمران خان نے نہیں آنا, وہاں پہ کوئی بریانی کی پلیٹ بھی نہیں ملنی, وہاں پہ کوئی آپ کو اس طریقے کا یعنی جلسے والا جو ایک وہ پورا ایٹماسفیئر ہے وہ نہیں. حالانکہ وہ کافی حد تک انہوں نے قریب تر اس کو کیا, بیچ میں نغمے بھی چل رہے تھے, بیچ میں جو مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے نعرے بازی بھی کر رہے تھے, جو مختلف انہوں نے جو اسپین سے, یو کے سے, یو ایس سے لوگ جو کنیکٹڈ تھے ان کے وہاں کے آفیسز میں, تو وہ نعرے بازی بھی کر رہے تھے. تو وہ پورا انہوں نے ایک ششکے بھی پورے رکھنے کی کوشش کی ہوئی تھی. تو آج یہ لوگ جو یہ پارٹیز اس بات کے اوپر ٹھٹھا بھی اڑائیں گی, مذاق بھی اڑائیں گی, کہیں گی لیں جی اب آپ نے, میں ایک وہ ہیں بڑے ان کے لیگی سپورٹر, بڑے گہرے قسم کے جو سپریم کورٹ کی بیٹ بھی کرتے ہیں, میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ ورچوئل الیکشن بھی نہ کر لیں, ورچوئل ووٹ بھی نہ ڈال دیں, ورچوئل پرائم منسٹر بھی نہ بنا لیں, اور ورچوئل کوئی ایک متوازی حکومت ہی نہ قائم کر لیں, میں تو ڈر گیا. تو یہ آج جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں جس چیز کا, تو کل کو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ان کی سوچ سے پہلے کتنی بڑی انہوں نے ایک کام کر لیا ہے, اور آپ جو ہے صرف منہ دیکھتے اور مذاق اڑاتے رہیں گے. تو یہ جو 80s اور 90s کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی وہی آج تک انداز رہا ہے, اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں انہوں نے بھی وہی انداز اپنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو مار پیٹ کے, زور زبردستی کر کے, طاقت کے استعمال سے لوگوں کی سوچ بدل دیں گے اور ڈرا دیں گے اور یہ کر دیں گے. لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو رزلٹ ہے وہ 0/0 ہے, کیونکہ لوگوں کی سوچ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے, وہ نہیں آپ بدل سکے. انفیکٹ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے ان کے, اگر آپ اس کو ووٹ بینک کہتے ہیں تو ووٹ بینک کہہ لیں, اور اگر آپ اس کی محبت کہتے ہیں عمران خان کی تو محبت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, لیکن اس میں اضافہ ہی ہوا ہے, اور آپ جو ہیں وہ کھڑے کے کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے ہیں. تو آپ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, اور یہ جو جدت کے ساتھ چلنے کا ان کا ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جس طرح سے وہ کھیلے ہیں وہ بہت آگے نکل گئے. اور اس میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک سوشل میڈیا کی سائنس ہے, کوئی انہوں نے سیکھ لی ہے. اس کے پیچھے جو ایک جذبہ ہے, جو ایک سوچ ہے, جو آئیڈیالوجی اور جو ان کی کمٹمنٹ ہے, اس کو اگر آپ نظر انداز کریں تو یہ بھی غلط بات ہے کہ اس طرح سے اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جی صرف آپ نے آئیڈیا بڑا اچھا جنریٹ کر لیا تو اس کی یہ ہو گیا. تو یہ اوور اینڈ آل یہ چیز جو نظر آ رہی ہے, جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آگے کنٹینیو بھی رکھیں گے اس سلسلے کو. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا ان کا ایک سکسیسفل شو جو رہا ہے اس کو انہیں کریں گے. یہ اس طرح کی حرکتیں بیچ میں کرتے رہتے ہیں جس سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ جی انٹرنیٹ بند ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیا ہو گیا جی, پورے جلسے کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے, بعد میں بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اب رکنے والی ہیں نہیں, اس دور میں آپ روک نہیں سکتے. اگر روک سکتے ہوتے تو اب تک آپ 2 سالوں سے ہر کام کر چکے ہیں, ہر گری ہوئی حرکت کر چکے ہیں, لیکن آپ روک نہیں پائے. تو اس کو جو روکنا ہے وہ بظاہر آپ کے بس کی بات نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ میں خود کچھ لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو پی ٹی آئی کے بڑے مخالف تھے, ابھی میں سوشل میڈیا پہ ریاکشن میں دیکھ رہی تھی, اور شفاعت علی میں اس میں بڑا اچھا کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے شیروانیاں سلوا لی ہیں وہ بھی ذرا میرا خیال ہے کہ محتاط ہی ہو جائے, ادھر کام جو ہے وہ کچھ اور ہی پڑ گیا. تو یہ ہے چیز, یہ ہے ریئلٹی جس کو آپ کو جب بھی آپ فیس کر لیں. اور آج میرا خیال ہے کہ انہیں مزید پہلے ہی ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں, چہرے اترے ہوئے ہیں, اور مزید آج ان کی جو نیندیں ہیں وہ بھی اڑ گئی ہوں گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.